السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ سے اپنے دینی اسلامی چینل کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 86 تا 88 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے تلاوت فرما لیتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَاهَا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی کہ قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی کہ توراۃ کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ تفسیر: اس میں جیسی نافرمانیوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا۔ ایسے ہی اس آیت میں مومنین و صالحین کے لیے مژدہ ہے کہ انہی اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ تفسیر کبیر میں ہے اس کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم یہ تھے کہ ہر زمانہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدی کی حفاظت و اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجددین ملت کو عطا ہوئی۔ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردے زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرندے پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔
روح قدس سے حضرت جبرائیل مراد ہیں کہ روحانی ہیں، وہی لاتے ہیں جس سے قلوب کی حیات ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر معمور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبرائیل سفر حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ تائید روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور کے بعد امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 1098 پر ہے، پھر بھی اسے یہود تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا۔ یہود پیغمبروں کے احکام اپنی خواہش کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے تھے، جیسے کہ انہوں نے حضرت شیعہ و حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بہت انبیاء کو شہید کیا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درپے رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب، با ارادہ قتل کیے۔ یہود نے یہ استہزاء کہا تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ حضور کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں۔ قلوب اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے اور ان میں قبول حق کی لیاقت رکھی۔ ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر ہے کہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا بل طب اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں، یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ درس قرآن دل کے سکون سے مضمون سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے سینوں کے اندر جو روگ، جو برس یا جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے، یعنی کہ سینوں کے اندر جو بیماری ہے یا جو انسان کے اندر کی جو بیماری ہے اس کے لیے ہدایت آ گئی ہے۔ یعنی کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہدایت، جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت بن کے انسان کو ملے گی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ انسان نے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا ہے، یہ ہدایت ہے۔ یعنی کہ اگر ایسی طرف جاؤ گے جہاں سے آپ کا سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہدایت اچھی ملے گی تو انسان اچھے کام کرے گا، اگر ہدایت نہیں ملے گی تو ضرور وہ شیطانی کام کرے گا۔ یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے، یعنی کہ پتھریلی ہے، تو پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا، اس کو کوئی رویداد پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو موعظہ، یعنی کہ موعظۃ من ربکم، یعنی کہ اس کو واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ کیونکہ انسانی دل جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے، تو اس کو سخت چٹان سے یا پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے انسان کے دل کو۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں فرمایا
ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اس میں مخاطب ہیں کہ اس طرز عمل سے تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ لہذا اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس کے اندر کوئی حل چلایا جائے یا اس کے اندر واعظ و نصیحت کی جائے، تاکہ یہ یعنی کہ معاوضہ کی ضرورت ہے، یعنی واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں پہلے واعظ ہوتے تھے، مختلف تقاریر ہوتی تھی، لوگ بلاتے تھے۔ آج کل یہ طریقہ کار تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے عقلی بات کہتے ہیں کہ یہ ہمیں عقلی یا علمی بات بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کے دل کے اوپر محنت نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کلام کی طرف آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مقدس کلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت ہے، اور احادیث کی روشنی میں اور اصحابہ کرام کے جو نقش قدم ہے، ان کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو آپ کا دل جو ہے وہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کی طرف آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کا دل ہدایت پائے گا۔ تو میری بھی آپ سے یہ استدعا ہے کہ جب تک آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، اس کے بہترین قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، اس لیے اس کو مکمل ضابطہ یاد کہا گیا ہے۔ تو میری آپ تمام ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ انتہائی ادب سے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان کلمہ گو یا کوئی انسانیت کے جہاں بھی کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جہاں کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے۔ اور اس طرح جاتے جاتے میں آپ کو اپنے چینل کی ضرور اس کی اشاعت کے لیے ضرور آپ سے استدعا کرتا رہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اس سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ آمین ثم آمین۔